مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا آخری نیک بادشاہ یوسیہ، جس کا واقعہ ہمیں ملتا ہے دوسرے تواریخ کے 34 باب میں۔ یوسیہ صرف 8 برس کا تھا جب اسے 2 جنوبی قبائل کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ یہ کسی کے بادشاہ بننے کے لیے بہت کم عمر ہے، لہٰذا شروع میں عمر رسیدہ لوگوں نے حکمرانی کرنے میں یوسیہ کی مدد کی۔ جب یوسیہ کو بادشاہ بنے 7 برس گزر گئے اور ابھی وہ لڑکا ہی تھا تو یوسیہ کا دل خدا کی طرف پھرا۔ بائبل کہتی ہے کہ اس نے اپنے سارے دل اور جان سے خداوند کا پیچھا کیا اور اپنے باپ داؤد کی طرح راست زندگی گزاری۔ وہ داؤد، یہوشافط اور حزقیہ جیسے نیک بادشاہوں کے نمونے کی پیروی کرتا ہے۔ کافی عرصہ سے پیشتر اسرائیل بہت برے ہو گئے تھے۔ وہ جھوٹے معبودوں کی پرستش کرنے لگے، وہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ پس یوسیہ اپنے آدمیوں کے ہمراہ نکل پڑا اور ملک سے جھوٹی پرستش کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ یہ بہت ہی بڑا کام ہے کیونکہ بہت سے لوگ جھوٹے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں۔ یوسیہ نے بلیم کے مذہبوں کو ڈھا دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو دھول بنا دیا، اور جنہوں نے ان کے لیے قربانیاں چڑھائی تھیں ان کاہنوں کی ہڈیاں انہی کے مذہبوں پر جلائیں اور یہودا اور یروشلم کو پاک کیا۔ اس کے بعد یوسیہ نے 3 آدمیوں کو یہوہ کی ہیکل کی مرمت کے لیے مقرر کیا۔ لوگوں سے پیسہ جمع کیا جاتا ہے اور اس کام کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ان آدمیوں کو دیا جاتا ہے۔ ہیکل میں کام کے دوران سردار کاہن خلقیہ کو ایک نہایت اہم چیز ملتی ہے۔ یہ شریعت کی وہی کتاب ہے جو یہوہ نے موسیٰ سے کافی عرصہ پہلا لکھوائی تھی۔ وہ کئی برسوں سے گم تھی۔ کتاب یوسیہ کے پاس لائی جاتی ہے اور وہ حکم دیتا ہے کہ اسے پڑھ کر سنائیں۔ جب وہ سنتا ہے تو یوسیہ سمجھ جاتا ہے کہ لوگ یہوہ کے حکام کی پیروی نہیں کر رہے۔ اسے بہت افسوس ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے کپڑے پھاڑتا ہے اور کہتا ہے یہوہ ہم سے ناراض ہے کیونکہ ہمارے باپ دادا نے اس کتاب میں درج حکام پر عمل نہیں کیا۔ تب یوسیہ سردار کاہن خلقیہ کو یہ معلوم کرنے کا حکم دیتا ہے کہ یہوہ ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ خلقیہ کاہن خلیدہ نام کی ایک خاتون کے پاس جاتا ہے جو ایک نبیہ ہے۔ اس سے پوچھتا ہے، وہ نبیہ یوسیہ کے لیے یہوہ کی طرف سے یہ پیغام بھیجتی ہے کہ یروشلم اور اس کے لوگوں کو سزا دی جائے گی کیونکہ انہوں نے جھوٹے معبودوں کی پرستش کی ہے اور ملک بدی سے بھر گیا ہے۔ خدا کہتا ہے، مگر یوسیہ، چونکہ تیرا دل موم ہو گیا ہے اور تو نے خدا کے حضور عاجزی کی اور خاکسار بنا اور اپنے کپڑے پھاڑ کر میرے آگے رویا، اس لیے میں نے تیری سن لی ہے۔ اس لیے جو آفتیں اس کتاب میں لکھی ہیں تیری موت کے بعد آئیں گی۔ اس کے بعد یوسیہ جب ہیکل تیار کر چکا تو شاہ مصر نیکو نے کرکمس سے جو فرات کے کنارے ہے لڑنے کے لیے چڑھائی کی اور یوسیہ اس کے مقابلے کو نکلا، لیکن اس نے یوسیہ کو کہلا بھیجا کہ مجھے تجھ سے کیا کام، میں تجھ سے نہیں بلکہ اس خاندان پر چڑھائی کرنے کو نکلا ہوں جس سے میری جنگ ہے۔ خدا نے مجھے جلدی کرنے کو کہا ہے، سو تو بیچ میں نہ آ۔ لیکن یوسیہ بھیس بدل کر مجدہ کی وادی میں اس سے لڑنے کو گیا اور تیر اندازوں نے یوسیہ بادشاہ کو تیر مارے اور وہ زخمی ہو گیا، اور اس کے نوکروں نے اسے دوسرے رتھ پر چڑھا کر یروشلم لے آئے۔ وہاں یوسیہ مر گیا اور اپنے باپ دادا کی قبروں میں دفن ہوا، اور سارے یہودا اور یروشلم نے یوسیہ کے لیے ماتم کیا۔ یہ ہے یوسیہ جو یہودا کا آخری نیک بادشاہ ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔